کسی کے لیے شرعاً ثابت ہو جائے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ یہ مسائل اس سلسلے میں ہے کہ وقت نماز کے سلسلے میں ضرور دقت کرنی چاہیے کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، تھوڑی سی تحقیق کرے، مطمئن ہو جائے پھر شروع کرے۔ اسی طرح ظہر کی نماز مغرب کی، یہ سلسلے شرعاً ثابت ہو گیا آپ کے لیے کہ مثلاً آپ موبائل پہ آپ کو اطمینان تھا، گھڑی پہ، کسی شخص کے کہنے پہ، کسی کی اذان پہ، جو عادل افراد کی گواہی سے آپ کو مسئلہ ثابت ہوا کہ بھائی وقت داخل ہو چکا ہے اور نماز آپ نے شروع کر دی۔ اب نماز کے دوران آپ کو پتہ چلا کہ غلطی ہوئی ہے، غلطی ہو چکی ہے، نماز کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا، چند لمحوں کے بعد ابھی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہے، مثلاً آدھا منٹ باقی ہے، 1 منٹ باقی ہے نماز کے وقت، آپ نماز شروع کر چکے ہیں، تو اس وقت وہ نماز باطل ہے، اس نماز کو چھوڑ دیں۔ جب وقت داخل ہو جائے پھر سے نماز۔ اگر نماز کے دوران پتہ نہیں چلا لیکن شک ہوا، اس سے نماز کے دوران شک ہے کہ نماز کا وقت داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ بھی نہیں معلوم، شک میں ہے، اور کچھ چند لمحوں کے بعد نماز کا وقت داخل ہوگا، اس میں بھی شک ہے۔ اب شک کی حالت میں یہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز وہیں پہ باطل ہے، اسے چھوڑ دیں، جائیں معلوم کریں کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا نہیں ہو چکا، مطمئن ہو کر پھر نماز شروع کریں۔ یہ 2 صورتیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نماز کے درمیان پتہ چلے کہ نماز کے دوران وقت داخل، جب میں نماز پڑھ رہا تھا اس وقت داخل ہو چکا ہے، وقت جب میں نے شروع کیا تو وقت داخل نہیں ہوا تھا، جب دوران نماز وقت داخل ہو چکا ہے، یا بھی پتہ چلا اس سے نماز پڑھتے پڑھتے دوسری رکعت تیسری رکعت پتہ چلا کہ نماز کے دوران وقت داخل ہو چکا، نماز اس کی صحیح ہے، اسی نماز کو جاری رکھیں۔ یعنی پہلے یقین کیا تھا کہ داخل ہو چکا، نماز شروع کیا، پھر پتہ چلا کہ دوران نماز وقت داخل ہوا، وہ نماز صحیح ہے، اسی نماز کو جاری رکھیں اور مکمل کریں۔ اگر اسے یقین ہوا کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، اطمینان ہو گیا نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، اور شک کیا نماز کے دوران کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے 1 رکعت میں، آدھی رکعت مثلا 2 رکعتیں، یہ وقت کے اندر میں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں یا اس سے پہلے، یہ شک ہے کہ وقت کے اندر میں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں یا نہیں، وہ نماز بھی اس کی صحیح ہے، کیونکہ شک ہے، یقین نہیں ہے، نماز کے بعد داخل ہونے کے بارے میں اطمینان تھا، نماز شروع کیا، کیونکہ جب آپ کو پہلے یقین ہے، بعد میں جب شک ہو جاتا ہے تو شک کی پرواہ نہ کریں، وہ نماز بھی صحیح ہے، اسی کو جاری رکھیں۔ اب چوتھی صورت، 5ویں صورت یہ ہے کہ نماز کے بعد پتہ چلا، نماز ختم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ نماز کا وقت دوران نماز داخل ہوا، جب میں نے شروع کیا نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تھا، یہ اب پتہ چلا نماز کے بعد، تو وہ نماز بھی اس کی صحیح ہے، نماز ختم کیا ہے، اب پتہ چلا کہ بھائی شروع میں نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تھا، دوران نماز وقت داخل ہو چکا ہے، اس کی وہ نماز بھی صحیح ہے۔ اب نماز کے بعد متوجہ شک ہو جاتا ہے اسے کہ میں نے اپنی پوری نماز وقت کے اندر پڑھی ہے یا وقت سے پہلے پڑھی ہے، شک ہے، چونکہ پہلے اسے اطمینان تھا کہ داخل ہو چکا، نماز شروع کیا، اب نماز کے بعد شک کیا، تو اس شک کی پرواہ نہ کریں، اس کی وہ نماز صحیح ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام شقیں یہ نماز کی اہمیت کے ساتھ کس قدر خداوند متعال نے دقیق مسائل بیان کیے، چونکہ اس واجب کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے تو لہٰذا قرآن میں کم و بیش بہت ساری آیتوں میں اہل تقویٰ کا ذکر ہے۔ اگر آپ سے پوچھیں، مجھ سے پوچھیں بھائی اہل تقویٰ یعنی سر فہرست اہل تقویٰ کی صفات میں یہ ہے، واجبات پہ عمل کرنے والا، محرمات ترک کرنے، یہ اہل تقویٰ، باقی مستحبات مکروہات چھوڑے۔ اہل تقویٰ یعنی تقویٰ والے، یعنی واجبات نہ چھوڑنے والے، محرمات انجام نہ دینے والے، یہ ہے۔ تو لہذا قرآن میں اہل تقویٰ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واجبات پہ عمل کیا ہے، محرمات کو ترک کیا۔ واجبات کو بھی جانتے ہیں یہ لوگ، محرمات کو بھی جانتے ہیں، یعنی حلال و حرام سے آگاہ ہیں،
یہ اولین وظیفہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہمیں محرمات واجبات کو پتہ ہونا چاہیے کیا کیا چیزیں ہمارے اوپر واجب ہے، کون کون چیزیں ہمارے لیے حرام ہے۔ لہذا وہ لوگ جن کے لیے ملکہ بن جاتا ہے یعنی نشأت ثانیہ بن جانے ان کی فطرت میں داخل ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں ملکہ، واجبات پہ عمل کرنا، محرمات چھوڑنا، یہ ان کے لیے ان کی عادت بن جاتی ہے، تو کہتے ہیں ملکہ بن جائے، یہ اہل تقویٰ ہے۔ یعنی اب جو ہے کوئی بھی واجب ان سے چھوٹتا ہی نہیں ہے، اب کوئی حرام ان سے سرزد ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ان کو کہتے ہیں اہل تقویٰ۔ یہ اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے کہ خلاف الشرع کوئی کام ان سے سرزد نہیں ہوتا، عمدن ان سے کوئی واجب جو ہے وہ رہ نہیں جاتا، یہ اہل تقویٰ ہے، عادی ہو چکے ہیں، ان کی وجود کا حصہ بن چکا ہے واجبات پہ عمل کرنا، محرمات چھوڑنا۔ انسان مومن ہو سکتا ہے، اب مومن ہونے کے ساتھ ساتھ بعض انسان کافر بھی ہو سکتے ہیں، انسان کی صفات ہے، کچھ مومن ہے کچھ کافر ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ مسلمان ہیں وہ مومن بھی ہو سکتے ہیں، منافق بھی ہو سکتے ہیں، فاسق بھی ہو سکتے ہیں۔ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ فسق بھی ہیں، کچھ نفاق بھی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اہل تقویٰ وہ لوگ جو واجبات پہ عمل کرتے ہیں، محرمات وہ ترک کر دیتے ہیں، یہ لوگ مومن ہی ہو سکتے ہیں، اب ان میں فسق نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اب ان کے اندر نفاق نہیں ہے، کیونکہ اہل تقویٰ ہے، چونکہ کسی واجب کو نہیں چھوڑا انہوں نے، کسی حرام کا ارتکاب نہیں، تو یہ اہل تقویٰ کی فضیلت ہے مومن پر۔ مومن کو ترقی کر کے اہل تقویٰ بننا چاہیے، مومن ہیں پھر اس کے بعد متقی بنیں گے، وہ ترقی کرنے کے بعد، ورنہ بہت سارے مومنین بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ منافقت بھی ہیں، کچھ ان کے اندر ہلکے پھلکے کفر بھی ساتھ ہیں، کچھ شرک بھی ان کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، اہل تقویٰ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب امام صادق علیہ السلام اصل علامات الحوا، خواہشات کی پیدائش کی جڑیں، انسان خواہشات نفس کا غلام کیوں بن جاتا ہے، خواہشات نفس غالب کیوں ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں کیا ہے؟ امام نے فرمایا من اکل الحرام والغفلۃ عن الفرائض، دو چیزوں کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے ہے، واجبات کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، واجبات سے غافل ہیں، اپنی نمازوں سے قابل، اپنے روزوں سے، اب بعض لوگ جو ہے مثلا ممکن ہے میری طرح ان کی قضا نمازوں کا حساب ہی نہ ہو، پرور بھی نہیں ہے کہ مجھے قضا نمازیں پڑھنی چاہیے، غافل ہیں، قضا روزے کفارات چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خمس و زکوٰۃ آئے ہوئے مثلا بھول جاتے، اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ واجبات کو اہمیت نہ دینا اور حرام خوری، یہ دو چیزیں جو ہیں خواہشات نفس کی پیدائش کی جڑیں ہیں۔ والاستعانۃ بالسنن، اور سنتوں کا استغفار، یہ دعا کون پڑھتا ہے، یہ نوافل کون پڑھتا ہے، یہ کیا ضرورت ہے تلاوت قرآن نہ پڑھے، کیا سنتوں کا استغفار کرتا ہے، ان سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، انہیں اہمیت نہیں دیتا، واجبات سے غافل ہیں اور سنتوں کا جو ہے ان کی اہانت کرتا ہے۔